नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में और आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हमारी तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब मौजूद हैं। मारूफ आलिम, मुफक्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का सबसे पहले हम स्टूडियो पर तबाह खैर मक़दम करते हैं, उनका इस्तक़बाल करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं मौलाना साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, राह निजात में हमारी गुफ्तगू का जो मौजू चल रहा है आजकल वो शिर्क है। शिर्क के हवाले से हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी मौलाना साहब की रहनुमाई हमने हासिल की है कि कौन कौन से आमाल हमें शिर्क की तरफ ले जाते हैं और कौन कौन से वो आमाल हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं और जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं। आज जो हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे वो इस बात के साथ करेंगे कि शिर्क से बचना कैसे है, किस तरीके से हम शिर्क से बच सकते हैं, कैसे हम ऐसे कामों से गुरेज कर सकते हैं, परहेज़ कर सकते हैं, बच सकते हैं जो अल्लाह को बिल्कुल नापसंद हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी जो आगाज़ी सवाल मौलाना साहब मेरे जहन में कश्त कर रहा है वो ये है कि क्या आज हमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना ग़ुलाम बना लिया है, अपना माबूद बना लिया है माज़अल्लाह? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक बात फरमाई है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके, अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या आपने उस आदमी को नहीं देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना रब बना लिया है। जी, रब कौन है? जिसकी बात सबसे बढ़कर मानना ज़रूरी होता है। हम उसके लिए ग़ुलाम हैं, अब्द हैं, ताबेदार हैं, फरमा बरदार हैं, उसके हर बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं। वही माबूद है। एक मरतबा मशहूर शख्सियत है, आप सब हज़रात जानते हैं, हातिम ताई शख्स गुजरा है। जी जी जी। उसके बेटे अदी इब्न हातिम हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पाया उन्होंने, और इनके वालिद तो ईसाई थे, ये भी ईसाई थे। जब ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, अदी इब्न हातिम, हातिम ताई का बेटा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम पेश किया। उन्होंने कहा, इन्नी अला दीन, मैं खुद एक मज़हब पर कायम हूँ, पहले से मेरे पास एक मज़हब है, इसलिए मुझे आपके मज़हब की ज़रूरत नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे मज़हब को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। उन्होंने हैरत से कहा, मेरे मज़हब का आप मुझसे बेहतर जानते हैं? जो कहा। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलस्ता ताकुलु मिस्बाह कौमिक, क्या तुम अपने कौम की ज़कात नहीं खाते? मैं ज़कात मफ़हूम लफ्ज़ बोल रहा हूँ, असल में मिरबाह का लफ्ज़ है हदीस में, अलस्ता ताकुलु मिरबाह कौमिक, तो अपने कौम का मिरबाह यानी जो खैरात के तौर पर निकाला जाता है वो नहीं खाते हो? जो कहाँ खाता हूँ, जो तुम्हारे मज़हब में जायज़ कहाँ है वो जी। इस पर वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही कि तुम अपने माबूद, अपने बुजुर्गों को, अपने उलमा व मशाइख को तुमने रब नहीं बना लिया है। उन्होंने कहा, किस तरह? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी बात को इस तरह मानना कि उसमें खुदा की मर्जी है या नहीं, ये जाने बगैर तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे आलिमों ने जो बात कही और तुमने उसे जानने की कोशिश नहीं की अल्लाह की मर्जी है या नहीं, तुम उसको मान लेते हो। उन्होंने कहा, ये बात तो है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो खुदा मानना है। किसी की बात सही और गलत जाने बगैर मान लेना है, उसको खुदा मान लेना है। हम अपनी नफ्स की चाहतों को इस तरह मानते हैं कि ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये ख्वाहिश नफ्स मेरी जायज़ है या नहीं है, अल्लाह को पसंद है या नहीं है। तो ये मकाम कि उसकी बात बगैर उसके अच्छे बुरे जाने उसको मान लिया जाए, ये मकाम सिर्फ खुदा का है। खुदा कहेगा सजदा करो मेरे सामने, इबादत करो, हम कहेंगे साहब मानेंगे, हम आपके बंदे हैं। खुदा कहेगा रोज़ा रखो, हम रोज़ा रखेंगे, इसलिए कि आपका हुक्म है, हम मानेंगे। उसमें कोई फ़ायदा है नहीं है, हमें यकीन है उसमें बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन किसी फ़ायदे के लिए नहीं, हम अल्लाह के हुक्म होने की वजह से मानते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए एक आदमी ऐसा भी है जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया है। जो कुछ वो कहती है, ख्वाहिश नफ्स जो चाहती है वो मानता है, जिसको वो नहीं चाहती वो नहीं मानता। एक काम, एक
غلط ہے، ایک شریعت کے لحاظ سے گناہ ہے، ناجائز ہے، قانونی طور پر غلط ہے. جھوٹ بولنا، بے ایمانی سے کمانا، غلط راستے اختیار کرنا، دھوکہ دھڑی کر سے کہیں سے پیسے حاصل کر لینا، یہ شرعاً ناجائز ہے، لیکن ہمارا نفس چاہتا ہے ہم کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے نہیں کہتے، اس کے سامنے ڈنڈوت نہیں کرتے، اس کو ہم خدا کا ہونے کا اعلان نہیں کرتے، لیکن واقعتاً ہمارا برتاؤ ایسا ہے جیسے وہ خدا ہو اور ہم اس کے بندے ہیں. بالکل. محبت کے تقاضے مولانا صاحب یہی ہیں، محبت میں کوئی شرط نہیں ہوا کرتی ہے، محبت بلا شرط ہوا کرتی ہے، اور اللہ سے محبت تو اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی کہے کہ خدا دیکھتا ہے، کہ ہاں دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، تو ہاں سنتا ہے، تو یہ محبت ہے، اس میں ذرا سی بھی شک و شبے کی گنجائش ہمیں شرک کی طرف لے جائے گی. جی بالکل. یہ مقام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ ہماری ہر بات سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اسے معلوم ہے. جس طرح سے ہم کبھی کہیں دیکھتے ہیں بڑے بڑے مالز میں، بڑے بڑے ہال میں، کہ وہ کوئی کہتا ہے، لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ کیمرے کی زیر نگاہ ہیں، یعنی کیمرے ہر طرف لگے ہوئے ہیں. جس طرح وہاں چوکنا رہتا ہے آدمی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور ہمارے ہاتھوں پیروں میں، ہمارے جسم میں بھی اس کے CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو جب چاہے گا کھول کے ہمارے سامنے سنوا دے گا. اس لیے یہ مقام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، جو ہماری ہر بات سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ جب چاہے اس کی سزا دینے یا اس کا انعام دینے پر قادر. صحیح بات ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ سب کچھ محسوس کرتا ہے، اللہ سب کچھ سنتا ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ اس کے کان ہیں، ہمیں نہیں معلوم، اس کی آنکھیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. لیکن خواہش نفس کی اگر ہم بات کریں تو کوئی شخص جو ہے، اگر والدہ کی بات کرے تو وہ اپنی اولاد میں اس قدر اس میں محو ہو جاتی ہیں کہ اللہ کو بھولنے کا بھی شبہ ہو جاتا ہے کہ مرتبہ کہ اللہ سے زیادہ اولاد ہو جاتی ہے، اور مرد کے لیے اس کی دولت اس کے لیے سب سے بڑی ہو جاتی ہے. جس سے محبت ہے وہ اس کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. ایک عاشق ہے اپنی معشوقہ سے، ایک عاشقہ ہے اپنے معشوق سے، محبت کرتی ہے، اس میں خدا کا حکم ٹوٹے یا رہے اس کی بلا سے احساس تک نہیں ہوتا. اسے احساس نہیں ہوتا. ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، خدا کا حکم ٹوٹ رہا ہے، بالغ ہے، وہ جوان ہو چکا ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، لیکن رات کو بہت دیر میں آیا تھا، سو کر نہیں اٹھا ہے. باپ نے کہا اس آواز دے دو، نماز پڑھ لے گا، کیونکہ وہ رات کو بہت دیر میں آیا تھا، نیند پوری نہیں ہوئی ہے. اللہ کا حکم توڑنا اسے گوارا ہے، لیکن اس کی نیند خراب کرنا گوارا نہیں. یہ محبت جو ہے اللہ کی محبت پر غالب آ رہی ہے، بیٹے کی محبت. صحیح بات ہے. جبکہ اللہ کے لیے محبت کا اظہار تو یہ ہے کہ مقصود وہ ہے، مطلوب وہ ہے، محبوب وہ ہے، لیکن ہماری نظر میں دنیاوی چیزیں ہمیں زیادہ عزیز تر ہو جاتی ہیں، زیادہ محبوب ہو جاتی ہیں. اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر اس راستے پر چلتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ یہ کام غلط ہے، لیکن جانے انجانے میں ہی صحیح ہم وہ کام کر بیٹھتے ہیں. تو یہ بھی تو شرک کے زمرے میں آتا ہے مولانا صاحب. کیسے نفس پر کیسے اپنی چاہتوں کو ترجیح دینا. مال کی محبت ہے ہمیں، مال خرچ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں 2.5% تمہارا نہیں رہا، اسے نکال دو. صدقہ فطر میں تمہیں اتنی رقم دینی ہے، ہماری مرضی یہ ہے، لیکن اس کو نہیں مانیں گے. پیسے کو بچانے کے لیے پیسے کو عزیز سمجھنا، خدا پاک کے حکم کو عزیز نہ سمجھنا، یہ بھی اصل میں اعلان نہیں ہے. بغیر اعلان کے اللہ کے مقابلے میں ہم نے اس کو خدا مان لیا. خدا نہیں بولتے ہیں اس کو، لیکن اس کو اس قابل مان لیا کہ اس کی چاہت میں ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، لیکن شرک کا احساس نہیں ہے، اعلان نہیں ہے، لیکن یہ شرک ہے. یعنی شرک کیا؟ قابل اتباع اللہ نہیں، مال کے مفادات ہیں. قابل اتباع کوئی عہدیدار ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے. قابل اتباع ہماری محبوبہ ہے، اللہ نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کوئی شرک کیا ہوگا؟ جی ہم کئی مرتبہ مولانا صاحب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے اعتبار سے ہم اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ کلی اطاعت کا ایک لفظ آیا ہے کہ بلا شرط اللہ سے محبت کا ہمیں اظہار بھی کرنا چاہیے، اور وہ محبت ہمیں قلبی ہونی چاہیے. جی بالکل. دل سے جو محبت نہیں ہے، اصل میں وہ محبت نہیں ہے، محبت کا اعلان ہے. بے شک. اشتہار جو ہے، بوتل کے اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر لیبل کسی اور لگا ہوا ہے. یہ تو دھوکہ ہے. دل کے اندر اگر اللہ کی محبت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے.
زبان سے ہم توبہ توبہ استغفار کر رہے ہیں، اور گندگیوں میں بھی مبتلا ہیں، غلط چیز کھانا پینا بھی کر رہے ہیں، سود کا لین دین بھی کر رہے ہیں، بے ایمانی کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، غلط ناپ تول بھی کر رہے ہیں، توبہ توبہ الفاظ پر ہے. تو یہ توبہ جو ہے یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے. یہ جو اطاعت ہے یہ جزوی اطاعت ہے مولانا صاحب، اس کے بارے میں کیا اللہ کا حکم ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے اطاعت جو ہے وہ بلا شرط ہوتی ہے، بلا شرط ہوتی ہے. جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 11ویں پارے میں ایک بات فرمائی ہے. جی جی وہ یہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے. اور ہم نے جب کلمہ طیبہ پڑھا تو ہم نے گویا یہ سودا منظور کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جان اور تمہارے مال یہ میرے ہو گئے، اور بدلے میں ہم نے جنت دے دی. ہم نے جب اپنے آپ کو مسلمان کہا، ہم نے جب کلمہ طیبہ پڑھا تو گویا اس سودے کو ہم نے منظور کر لیا. اب اس کے بعد مال میں ہمیں ہر خرچ میں پوچھنا پڑے گا جائز ہے نہیں. بے شک اگر اس کی مرضی ہے تو وہ پیسہ خرچ کریں گے، ورنہ ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں. وہ سورہ بقرہ میں جان ہماری نہیں ہے، ہم اس کو کہیں بھی لگائیں گے. یہی وجہ ہے کہ شریعت میں زنا جو جبرن ہوتا ہے وہی گناہ نہیں ہے. اس میں تو دوسرا ایک گناہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کو ایک پریشانی ڈال کر ہم نے ایک کام کیا. ورنہ لڑکی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہتے ٹھیک ہے تم میرے جسم کو استعمال کرو، اس لیے کہ اس کا ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے چھونا تک گناہ ہے، نظر ڈالنا تک گناہ ہے، نامحرم کی بات سننا گناہ ہے. اس لیے کہ سب چیزیں ہم بیچ چکے ہیں اللہ کے ہاتھوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے سودا منظور کر لیا. بے شک. اور صاحب سورہ بقرہ کی 85 نمبر کی آیت میں بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن جو جزوی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے کچھ بیان کیا گیا ہے، تو وہ بھی شدید ترین جو عذاب ہے اس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے. جی ہاں، یہ بھی بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کتنے لوگ وہ ہیں جو خرچ کیے بغیر یہ چاہتے ہیں کہ خرچ کرنے کی نیک نامی انہیں حاصل ہو جائے. جی 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 یہ جزوی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، وہ تو نفس کی اطاعت ہے. نفس نے جتنی اجازت دی اتنی ہم نے مان لی اللہ کی بات. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور ہمارے نفس نے نہیں مانا تو ہم نے نہیں تسلیم کیا اس کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت مشروط ہے. ہمارا نفس جہاں جہاں منظوری دے گا ہم وہاں اللہ کی بات مانیں گے، اور ہمارا جب نفس نہیں مانے گا اس وقت نہیں مانیں گے. بالکل. 10 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، کہیں بیاہ شادی میں گئے ہیں، سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، نفس نے کہا کہ سب جا رہے ہیں، شرم کی بات ہے، تو بھی اٹھ کے چلا جا نماز پڑھ لے. تو اٹھ کے جا کے نماز پڑھ لی. صحیح بات. جب بستر پہ سو رہے تھے، آرام مل رہا تھا، اس وقت کوئی دباؤ خارجی نہیں تھا، مادی دباؤ نہیں تھا، معاشرے کا دباؤ نہیں تھا، سماج کا تقاضا نہیں تھا، ہم نہیں اٹھے. اس کا مطلب ہے وہاں جو آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی اللہ کی نماز نہیں تھی، سماجی نماز تھی. اور یہ بھی اللہ کی نماز، کیونکہ ہاں سماج نہیں ہے اس لیے آپ نہیں اٹھے. وہی اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کی ذات صفات میں بھی ہمارا یقین ہے، لیکن پھر بھی کوتاہی کر جاتے ہیں. مولانا صاحب عملی زندگی میں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، تو یہ کوتاہی کیا ہے؟ اس سے کیسے ہم گریز کریں، کیسے اللہ کے احکامات کو بجا لائیں ہم؟ دیکھیے جتنا ہم اللہ کا استحضار رکھیں گے، ہمارے ذہن میں یہ بات حاضر ہوگی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کا حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اتنا ہمارے لیے گناہوں میں لگنا مشکل ہو جائے گا، نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے گا، نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی نماز کی پابندی آج اس نے کی ہے اور آج سے نماز کا پابند ہو گیا، معلومات کے لحاظ سے آج سے پہلے اور آج میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہوتا، صرف اس کے فیصلے اور اس کے تہیہ کر لینے کا فرق ہوتا ہے، اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے جو نماز ہو جاتا ہے. بالکل. ورنہ بہت زیادہ جاننے والا آدمی بھی بے نمازی رہ سکتا ہے، اور بہت کم علم آدمی بھی نماز کا پابند ہو جاتا ہے. یہ طبیعت کے فیصلے کی بات ہے، اللہ کی توفیق اور ہمارے طبیعت کا تہیہ اور فیصلہ کہ آج سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. جو ہم لگ جاتے ہیں اور تہیہ کر لیتے ہیں تو حالات بھی ہمارے لیے سازگار ہو جاتے ہیں. غیبی طور پر کسی سے مدد مانگنا مولانا صاحب یہ کیسا ہے؟ جبکہ یہ ہے کہ مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارنا ہے، غیبی مدد کے لیے صرف اللہ سے ہمیں فریاد لگانی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی سے بھی مدد کی امید کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو روحیں ہیں روحوں سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں. اس کی وضاحت فرمائیں تفصیلی. دیکھیے مدد لینا دنیا میں 2 طرح سے ہوتا ہے. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملازم سے کہا ذرا ایک گلاس پانی لاؤ، اور وہ لایا، یہ بھی آپ نے مدد لی. جی جی جی. یہ مادی اور ظاہری اسباب کی حد تک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن ہم کسی اور کو اس قابل سمجھیں کہ ہم اس سے دعا کریں گے اور وہ ہماری دعا سنے گا اور پوری کرے گا،
یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، جی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور یہاں تک فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. بندوں کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی سے کچھ مدد مانگ لیں، جی مدد کر دے گا، دوبارہ جائیں تھوڑا سا منہ بنائے گا، ہو سکتا ہے مدد کر دے. بار بار آپ کسی سے مدد مانگیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا، اور وہ شاید ہو سکتا ہے یہ کہہ دے میں اپنا کچھ کام کرو، ہر وقت کہاں تک مانگ مانگ کے کام چلاؤ گے. کوئی مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. بے شک. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اور اللہ کے پاس سب کچھ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کے ہمارے پاس نازل کرتے ہیں حساب سے. مثال کے طور پر اگر ہر آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہر ایک کروڑ پتی ہو جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی مزدور نہیں ملے گا، کوئی رکشے والا نہیں ملے گا، کوئی مکان بنانے کے لیے کوئی راج مزدور نہیں ملے گا، ہر آدمی کروڑ پتی ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا جو ہے اسی طرح سے بنائی ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک آدمی دوسرے کو مسخر کر کے اپنے قابو میں لے کر اس سے کام لے سکے. اگر جو مکان بنا رہا ہے جتنا مالدار وہ ہے، سارے مزدور اور راج بھی اتنے ہی مالدار ہو جائیں تو دنیا میں راج مزدور نہیں ملے گا. اللہ تو کہتا ہے کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مدد ہو، مجھے آواز دو، مجھے پکارو، میں مدد کروں گا. لیکن کئی مرتبہ ہم دنیاوی لوگوں سے، یا پھر یوں کہا جائے کہ غیب جو روح ہیں، روحوں تک سے ہم مانگتے ہیں. بہت مختصر مولانا صاحب اس کی وضاحت فرما دیں. دیکھیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس ذریعے سے کیا مدد کرے گا؟ جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو سوائے خود اس کے کوئی نہیں جانتا. کتنے لشکر ہیں، کتنے فرشتے ہیں، کتنی دوسری روحیں ہیں، کون کون کس کے لیے کیا کرتا ہے. مکھیاں لشکر ہیں، شہد کی مکھیاں لشکر ہیں، ٹڈی لشکر ہے، جانور لشکر ہیں، مچھر لشکر ہیں فرعون کے سامنے. اور اس وقت میں بہت ساری ایسی چیزیں خدا پاک نے خون، ٹڈی اور اس طرح کی چیزیں، پسو لشکر بنا کے بھیج دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لشکر بے شمار ہیں، ہم جس کے ذریعے جس کی چاہیں گے مدد کرا دیں گے. ابابیل کے لشکر سے بھی اللہ نے مدد کروائی تھی. بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالرز ہیں، شہناز صاحبہ ہیں اور لطیف النساء صاحبہ ہیں. پہلے شہناز صاحبہ سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے. فرمائیں شہناز صاحبہ، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں شہناز صاحبہ. میرا بڑا بیٹا ہے کہ مطلب شادی ہوئی ہے، وہ کہنا نہیں مانتا، نہ ہی تو میرا کہنا مانے، نہ بیوی کو صحیح رکھے. میں چاہتی ہوں قرآن شریف تو پڑھی بھی نہیں ہوں، کوئی ایسی تصویرات ہو جو کہ آپ بتا دیجیے جو مجھے پڑھی. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. اور بہن لطیف النساء صاحبہ سے ہم بات کر لیں اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. بتائیں لطیف النساء صاحبہ. وعلیکم السلام. نماز کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہے، 2 دن سے فون ملا رہا ہے آپ لوگ سے بات کرنے کے لیے. جی مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. نماز کے بارے میں کیا جاننا؟ سوال مکمل کر لیجئے. جیسے ہم ایسا نماز پڑھ لیے، فطر کی نماز پڑھ لیے، تو تہجد کی نماز اگر جو پڑھنا چاہے رات میں 3 بجے تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ایک سوال اور ہے میرا، اب آپ نے لطیف النساء کا نام کا معنی بتا دیجیے، میرے لڑکے کا نام تھوڑا سا بتا دیجیے. بہت شکریہ. آپ کا یہ سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شہناز صاحبہ کے سوال کے ساتھ. مولانا صاحب، ان کا بڑا بیٹا ہے جو کہ ان کی شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ کہنا نہیں مانتے ہیں اور بیوی کا کہنا بھی نہیں مانتے ہیں، برتاؤ بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے اس کے لیے قرآن مجید کی سورۃ الفرقان ہے، اس کا آخری رکوع ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ایک آیت آخری رکوع کی ختم سے ذرا پہلے ہے، یہ آپ پڑھ لیا کریں فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں کم از کم 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کر لیا کیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ سب لوگ گھر کے بچے ایک دوسرے کی بات ماننے لگیں گے
اور تقوی پرہیزگاری انشاءاللہ حاصل ہوگا. انشاءاللہ تعالی اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا گھر میں. لطیف النساء صاحبہ کے 2 سوال ہیں مولانا صاحب. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے نام کے معنی جاننا چاہتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے تعلق سے انہوں نے رہنمائی چاہی ہے. دیکھیے لطیف جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر بھی ہے، اور ان ربی لطیف لما یشاء یہ بھی آتا ہے. لطیف کے معنی ہوتے ہیں نرمی اور آسانی کے ساتھ کسی کام کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینا. تو یہ معنی ٹھیک ہیں. اور تہجد کی نماز کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے، اصل میں اس سوال کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات میں اپنی آخری نماز وطر بنایا کرو. تو آپ یہ پوچھ رہی ہیں وطر پڑھ لیں تو پھر تہجد پڑھیں یا نہیں پڑھیں. اگر آپ نے وطر کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ تہجد میں پڑھنا چاہتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یقین تھا آپ کو کہ میں تہجد میں ضرور اٹھ جاؤں گی، تو اچھا یہ ہے کہ وطر روک دیں اور تہجد پڑھنے کے بعد آخری نماز وطر ہو. اور اگر یہ شبہ ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو وطر پڑھ کے فارغ ہو جائیے، پھر آنکھ کھلے تو نماز پڑھ لیجیے تہجد کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، تفصیل سے آپ نے رہنمائی فرمائی. نصرت صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، اور اس کے بعد عبد المجید صاحب سے ہم بات کریں گے. خیر مقدم آپ کا. نصرت صاحبہ سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا نصرت صاحبہ. میرے شوہر نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے دادا دادی جو ہے وہ جو گزر چکے ہیں، وہ ہے نہیں، ان کے نانا نانی اور ایک پڑوسی وہ بھی گزر چکے. جب ان کے خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کے ان سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، ان کے پاس چاکلیٹ آتا تو وہ ان کو دیتے چاکلیٹ، وہ کھا لیتے چاکلیٹ، اس کے بعد کچھ بولتے نہیں ہیں ان سے. آپ کے شوہر کے والد کی بات کر رہی ہیں، والدین کی؟ نہیں، میرے شوہر کے دادا دادی جو ہیں. دادا دادی، شوہر کے دادے. بہت شکریہ آپ کے دو. دادی کو گزرے، دادی کو دادا کو گزرے 1 سال میں. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال مکمل طور پر ہم تک پہنچ گیا ہے. عبد المجید صاحب آپ فرمائیے. عبد المجید صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں، تو سوال پوچھیے. جی فرمائیے. میرے 2 بیٹے ہیں. بآواز بلند اپنی بات کہیے. 2 لڑکے ہیں، جوان ہیں. ایک لڑکا کام پہ جاتا ہے، کچھ دن کے. میرے بیٹے 2 ہیں، بڑے جوان لڑکے ہیں. آپ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کریں گے تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی. جی فرمائیے. 2 بیٹے ہیں، جوان ہیں ماشاءاللہ. جوان ہے اور کام پہ جاتا ہے ایک لڑکا، اور ایک لڑکا جب چھٹی کرتا ہے تو 1 مہینہ 2 مہینہ کام پہ نہیں جاتا ہے. اس کے لیے کچھ دعا بتائیے. دوسرا جو لڑکا ہے چھوٹا، اس سے وہ دن بھر موبائل میں لگا رہتا ہے، کوئی کام دھندا ڈھونڈتا بھی نہیں ہے. بولتا میں کروں گا دیکھا کہ کچھ بھی نہیں. یہ دعا بتائیے مولانا. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا مولانا صاحب. عبد المجید صاحب کے سوال سے ہی ہم شروعات کرتے ہیں. ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، جوان ہیں، اور جب کام کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو 2 مہینے نہیں کرتے. اور دوسرے بیٹے کے بارے میں ان کی شکایت یہ ہے کہ موبائل کا ضرورت سے زیادہ استعمال. دیکھیے، ایک تو ان کے بچوں کی اماں یہ کریں کہ جو نماز پڑھتی ہیں تو 1 بوتل پانی کر کے اور سامنے رکھ لیا کریں، اس کے بعد اس پہ دم کر دیا کریں. وہ بچوں کو سب کو پلائیں، خود بھی پئیں، کوئی حرج نہیں. دوسرے کہ ان دونوں آدمی کو، ان کے میاں بیوی کو، بچوں کے ماں باپ کو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد یا ہادی یا کریم یا ارحم الراحمین 101 مرتبہ صبح اور 101 مرتبہ شام پڑھ کر دعا کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی یہ بچے راہ راست پر آ جائیں گے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. نصرت صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے خواب کی شکل میں. شوہر نے جو ہے خواب دیکھا ہے اور اس میں اپنے دادا دادی کو دیکھا ہے، اور مکمل خواب آپ کے پاس ہے. دیکھیے، جو کوئی آدمی دنیا سے جا چکا ہے، وہ جب آیا ہے اور وہ کچھ مانگ رہا ہے اور آپ نے اسے کچھ دے بھی دیا، یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے. اگر وہ مانگے اور آپ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ کھانے سے اور لینے سے پہلے چلا جائے تو یہ آپ کے حق میں اچھا ہوتا ہے. اب آپ کو یہ چاہیے کہ جو چاکلیٹ وغیرہ ٹافی کچھ دی ہے آپ نے، وہ بچوں کو تقسیم کر دیں تھوڑی بہت، اور اس کے بعد 2 کر کے 4 رکعت نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ پروردگار اس خواب کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرما. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا. آئیے 2 کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ریحان صاحب ہیں اور مختار صاحب ہے. ریحان صاحب پہلے آپ فرمائیے کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں چنڈی گڑھ سے بول رہا ہوں. جی فرمائے ریحان صاحب. میری وائف کی کمر میں نا 2.5 سال سے بہت درد ہے، اور جو حافظ صاحب نے بتایا وہ سب کرتی ہے، اور صدقہ بھی کیا اس کا جو 5 بار والا بتایا، لیکن کوئی فرق نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں مولانا صاحب اس کا نام لے کے ایک بار دعا کر دیں. اس کا نام ہے خوشنما صاحبہ کے لیے ضرور دعا کریں گے. نام لے کے اللہ تعالیٰ ان کو خوشنما صاحبہ اور بھی جتنے بھائی بہن
हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं, अपने लिए दुआ को कहते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उन सब की परेशानियां अपने करम से दूर फरमाए। आमीन। मुख्तार साहब से बात करते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं मुख्तार साहब, क्या सवाल है? मुझे हमें मानी चाहिए। जी, टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें मुख्तार साहब और सवाल पूछिए। हाँ, टीवी की आवाज़ बंद की है। जी जी, फरमाइए। हाँ, मुझे टीवी सेट की आवाज़ आपकी बंद नहीं है, बंद कर दीजिए बराए करम और सवाल पूछिए, अपना सवाल मुकम्मल कीजिए। मुदस्सिर की मानी बहुत पढ़ने करने मन का बैठता नहीं पड़ेगी। सवाल आपका हम तक मुदस्सिर मुदस्सिर की मानी है तो समझ आ गया, लेकिन सवाल का दूसरा हिस्सा समझ नहीं आया। जी, इससे पहले कि मौलाना साहब आप रहनुमाई आपकी मिले, अब्दुल लतीफ़ साहब से भी हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं अब्दुल लतीफ़ साहब, खैर मक़दम आपका। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं लतीफ़ साहब, क्या? मौलाना साहब ये मालूम करना चाहते हैं, मेरे बेटे जो है 14 साल का है, मोहम्मद समद नाम है सर, इसके मायने बता दीजिए। और ये जानना चाहते हैं, वो थोड़ा जिद्दी भी है, इसके कोई दुआ बता दीजिए, कोई भी हो। और मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है, इसके मायने क्या हैं? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आप तक हम तक पहुंच गया, बल्कि 2 सवाल हम तक पहुंचे। जी मौलाना साहब। देखिए, मोहम्मद समद नाम नहीं होता है, मोहम्मद अब्दुल समद नाम होता है। मोहम्मद भी अगर लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो आम तौर पर बरकतन लगाते हैं लोग, वो भी रहे, लेकिन मोहम्मद समद नाम नहीं होता, अब्दुल समद, मोहम्मद अब्दुल समद नाम रखिए। दूसरा सवाल क्या? दूसरा इनका अब्दुल लतीफ़ के मानी जानने चाहे हैं अपने नाम के। अब्दुल लतीफ़ के तो माना नहीं जाए, वरना नाम बताया। अब्दुल लतीफ़ का मतलब तो ठीक है, ये नाम लतीफ़ अल्लाह ताला का नाम है, उसके साथ अब्द लगाते हैं तो अच्छे नामों में हो जाता है। दूसरा ये कि बेटा ज़िद्दी है मौलाना साहब। उनकी ज़िद के लिए वही जो अभी बताया था मैंने, इनकी वालदा जो नमाज पढ़ती हैं तो जानमाज के सामने एक बोतल में पानी रख लिया करें जी, और नमाज पढ़ के उस पर दम करें, वो पानी बच्चों को पिलाएं, वो इंशाअल्लाह ताला ये जिद और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। कमर साहब का सवाल जानते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं कमर साहब, खैर मक़दम आपका राह निजात में। बिहार से। जी जी, फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 लड़के हैं माशाअल्लाह जी। एक लड़का छोटा वाला जो है वो हाफिज है, पिछले 2 साल से तरावी भी सुना रहा है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह वो उसको आगे जो है आलिम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहा है जी जी। और एक बड़ा लड़का है वो ISC में पढ़ रहा है। सवाल क्या है? बड़ा लड़का वो जो है वो नमाज उमाज से उतना ताल्लुक नहीं रखता है, कुरान शरीफ भी ठीक से नहीं पढ़ पाता। इसके लिए मैं क्या करूं और क्या अल्लाह ताला के यहाँ मेरी पकड़ होगी उसके लिए? बहुत शुक्रिया। और ये हमारा सब सवाल हम तक पहुंच गया, लेकिन आबाद साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, उनका सवाल भी शामिल करते चलते हैं। आबाद साहब, खैर मक़दम आपका सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल थोड़ा सा तफसीर से है तो नमाज के बारे में। जी जी, फरमाएं। अगर मस्जिद के अंदर नमाज हो जमात हो रही है और कोई शख्स पीछे से आता है और वो 1-2 सब छोड़ के खड़ा होकर अपनी नमाज मुकम्मल करता है, जबकि उसकी 2 रकात निकल चुकी हैं, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी उसकी? बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। यही सब नमाज में जी जी फिक्रमंदी का इजहार है इसमें। जी मौलाना साहब, देखिए, कायदा ये है कि वो असल में पीछे इसलिए खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, 2-3 सफ पीछे, कि जब तक वहाँ पहुँचेंगे तो इमाम साहब रुकू से खड़े हो जाएंगे, ये रकात निकल जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उसूली बात फरमा चुके हैं, माँ अदरक तुम फसल्लू व माँ फातकुम फातिमू। दौड़ने भागने की धमधम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो नमाज इमाम के साथ मिल जाए वो पढ़ लो और जो रह जाए उसे बाद में पूरी कर लो। वो दूर जो खड़ा हो गया है वो इसलिए खड़ा हो गया है कि अगर वहां तक पहुंचेगा तो रकात निकल जाएगी। इसलिए इस तरह से नमाज दुरुस्त नहीं होती। उनको चाहिए कि आगे जाके सफ में मिलकर ही खड़े हों, रकात मिल जाए बहुत अच्छी बात है, न मिले तो बाद में पूरी कर लें। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। कमर साहब के सवाल की तरफ आते हैं। बड़े बेटे के लिए फ़िक्रमंद है, हालांकि दोनों बेटों के बारे में उन्होंने बताया, बड़े बेटे तिलावत कलाम पाक नहीं करते हैं, नमाज की जो पाबंदी नहीं करते। देखिए, आपने कहा कि क्या इस बात के लिए वो गुनहगार होंगे? 2 बातें समझ लीजिए। एक तो कुरान मजीद में उसूली बात ये फरमाई गई है, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ा है तो आप उसके लिए इस वजह से तो गुनहगार नहीं होंगे कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, आप जिम्मेदार हैं, लेकिन इस बात के लिए ज़रूर जिम्मेदार होंगे कि अगर आपने खुदा न खास्ता बचपन से इनकी तरबियत में कोताही की है और जब से इनको समझाना चाहिए तो उस वक्त से
نہیں سمجھایا ہے تو یہ گنہگاری آپ کی ضرور رہے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب نرمی سے سمجھاتے بجھاتے رہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالر ہیں, شاہانہ صاحبہ ہیں اور تبسم صاحبہ ہیں. فرمائیں شاہانہ صاحبہ, آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں شاہانہ صاحبہ. جی ہاں, آپ لوگوں کو اچھا رکھے, مولانا صاحب کو اللہ پاک اچھا رکھے. آمین ثم آمین. بتائیں بہن شاہانہ, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ مولانا بھائی, میرا ایک سوال ہے میری امی کے تعلق سے. آپ نے بتایا تھا سورہ فاتحہ کا پانی پھونک کے دینا تو ان کو شفا ہوگا, تو ہم نے پھونک کے دیا کتنی بار, وہ 3-4 بار ان سے گر گیا ہے, اور اب پھونک کے دیتے ہیں تو وہ پیتی نہیں. امی کو پریشانی کیا ہے؟ خواب ہے. امی کو پریشانی کیا ہے شاہانہ صاحبہ؟ جی ان کے بعد 3-4 بار فالج بھی گر چکی, مگر اللہ پاک کا شکر ہے ان کے بول بھی آ گئے اور وہ قرآن شریف بھی پڑھ لیتی, سب کچھ اچھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ. آپ میرا خواب ہے بھائی, ضرور سے ضرور سن لیجیے. بتائیں. جی ہم نے اس دن خواب دیکھا کہ قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں اور میری بھتیجی ہے بڑے بھائی کی لڑکی, وہ پڑھا رہی ہے ہمیں, اور جب وہ پڑھا چکی تو ہم نے کہا ہم پڑھ لیں اپنے ہاتھ سے. تو جو ہے جب ہم نے پڑھا تو ادھر ایک طرف کے ہاتھ کو ایک دم سادہ ہو گیا پڑھنا, اور ایک طرف کا تھا لکھا ہوئی لباس میں. بس جو ہم خالی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں تو وہ ایک دم سادے کپڑے میں, کالے کپڑے میں تھے, وہ چلے گئے. بہت شکریہ. آپ کا سوال اور خواب دونوں, جی آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں. تبسم صاحبہ منتظر ہیں, ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں. بتائیں بہن تبسم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تبسم صاحبہ, خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے. میرا بیٹا نماز کے بارے میں بولنا ہے. 14 سال کا بچہ ہے, سب نماز پڑھتا ہے, تراویح اذان بھی دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن صبح کی نماز نہیں پڑھتا ہے. بہت شکریہ. صرف فجر کی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے. بہت شکریہ, آپ کا سوال بھی ہمارے پاس جمع ہو گیا ہے تبسم صاحبہ. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے. جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تبسم صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہم اس حصے کا آغاز کرتے ہیں. مولانا صاحب ماشاء اللہ 14 برس کا ان کا بیٹا ہے, نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں کوتاہی کر جاتے ہیں. دیکھیے, رات کے فجر کی نماز پہ قابو وہی آدمی پا سکتا ہے جو رات کے سونے پہ قابو پا جائے گا. جی آپ اگر موبائل میں لگے رہے, ٹی وی دیکھتے رہے, دنیا بھر کے مشغلوں میں لگے رہے, 2 بجے آپ سوئے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھ سکیں. اس لیے بچوں کو سمجھا کر جلدی سلانے کی عادت ڈالیے تو فجر میں نماز کے لیے آنکھ کھلے گی. اور یہاں وہی چیز جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی, یہ خواہش نفس کی پیروی ہے کہ ہمارا دل دیر تک پڑے رہنے کو چاہ رہا ہے تو ہم دیر تک پڑے ہوئے ہیں. نماز قضا ہو رہی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ ہماری خواہش نفس کی غلامی بھی ہے, اور نفس پر ہمیں قابو پانا ہوگا. یہ کامیابی کی نشانی یہی ہے. میں تو کہتا ہوں نہ دنیا کا کام بنتا ہے نہ دین کا کام بنتا ہے. خواہش نفس کے غلام بن جاؤ گے تو ناکامیاں تمہارے چاروں طرف گھیر لیں گی. بے شک بے شک. مولانا صاحب شاہانہ صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. ان کا خواب پہلے لے لیتے ہیں. خواب میں انہوں نے دیکھا کلام پاک, ان کی کسی عزیزہ نے دیکھا ہے کہ کلام پاک پڑھ رہے ہیں, ان کو پڑھا رہی ہیں ان کی بھتیجی, اور اس میں ایک صفحہ جو ہے, ایک ورق جو ہے سادہ ہو جاتا ہے اور کالے لباس میں کوئی شخص نظر آتا ہے. تو کس طرف اشارہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بے توجہی, لاپرواہی ہے. توجہ اور اہتمام سے پڑھیے, باوضو پڑھا کیجیے, اور جب تک طبیعت پوری طرح لگ رہی ہے اس وقت پڑھیے. لیکن بیٹھے ہوئے پڑھنے سے تھک گئے, اکتا گئے تو قرآن شریف کھلا ہوا ہے اور باتیں کرنے لگے, یہ لاپرواہی مناسب نہیں ہے. ایسی ہی کچھ بات ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ اس خواب میں دیا گیا ہے. 2 کالر ہیں مولانا صاحب. ناصر اللہ صاحب ہیں, ان سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. ناصر اللہ صاحبہ صاحب, خیر مقدم, آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے. ناصر صاحب سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں. فرمائیں. سب سے پہلے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں. ناصر اللہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز آپ کو بند کرنی ہوگی, تبھی ہماری بات ہو پائے گی. جی فرمائیں. جی, میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جی اصل بات, میرا بیٹا چھوٹا جو ہے اس کا پڑھائی سے اچانک طبیعت ہٹ گئی پچھلے 2 سال سے, اور وہ تھوڑا سا لاپرواہی یاری دوستی میں لگ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میرا اسکول کا کام ہے, پرائیویٹ اسکول. اسکول میں اچانک تمام لوگ مخالفت میں آ گئے, کوئی کہ بننا نہیں, چلے نہیں, خام خواہ بے وجہ.
ठीक है, दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जानना चाहते हैं सर क्यों? मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे, क्या कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक कॉलर और हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, फरमाएं, क्या नाम है आपका? इकरार। इकरार साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रहा था सर, हमारी एरिया को बार बार टाइफाइड हो जाता है, बार 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 जी, बार बार क्या हो जाता है एलिया को? आपको टाइफाइड हो जाता है। मौलाना साहब क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है इनको? देखिए, टाइफाइड का मामला यह है कि थोड़ी सी भी बेहतियाती उसके अंदर मुज़िर होती है, इसलिए डॉक्टर की हिदायतों पे पूरी तरह से अमल कीजिए, पाबंदी कीजिए, ग़िज़ा में, आराम में, सारी बातों में। इंशाअल्लाह ताला फिर ये चीज़ नहीं होगी। ये काम असल करने की ज़रूरत है जी। उसके अलावा सुबह शाम सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला शिफा हासिल होगी, लेकिन ये एहतियात ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अलीगढ़ से नासिरुल्लाह साहब के जो दो सवालात हैं, एक तो बच्चे की पढ़ाई के ताल्लुक़ से है कि अचानक उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई पढ़ाई की तरफ से। ये बता रहे हैं अचानक उसकी दिलचस्पी भी ख़त्म हो गई है, और ये स्कूल चलाते हैं, अचानक उसमें भी रुकावटें पैदा हो गई। उसकी मुखालफत में कुछ लोग आ गए हैं जी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई बेहतियाती आपसे और आपके घर वालों से हुई है, उसका मुहासबा कीजिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए और कुछ सदका कीजिए खास इस नियत से, और अच्छा खासा सदका कीजिए। अपने अजीज़ों में जिसकी मदद करेंगे आप, वो ज़्यादा अच्छा है, और बिल्कुल खामोशी से कीजिए। और उसके अलावा नमाज तौबा पढ़कर, नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। उम्मीद है ये रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब, मुख्तार साहब का एक सवाल है, मुदस्सिर के मानी उन्होंने जानने चाहे हैं। असल में लफ्ज़ इसको बोलते हैं गलत, मुजम्मिल मुदस्सिर गलत है, मुजम्मिल मुद्दस्सिर सही है। मुजम्मिल के माना भी वही हैं जो मुद्दस्सिर के हैं, यानी कमली वाला, चादर ओढ़ने वाला। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह लक़ब है। और वो जो हमारे शुआरा कहते हैं, काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम, ये कमली वाले वही है। मुजम्मिल और मुद्दस्सिर ये कमली वाले को ही कहते हैं। इसको अच्छे से इसके अल्फाज पर ख्याल करना चाहिए जी। अल्फाज इसके मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल ये हैं। दो कॉलर हैं, हसीना खान साहिबा हैं और सादिया है हमारी फ़ोन लाइन पर। आप फरमाएं हसीना साहिबा, आपका क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन हसीना, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। हेलो, मेरा लड़का है 30 साल का, माशाअल्लाह, उसका नाम मुजाहिद है। उसके नाम का मायने जाना था, और मतलब है ना, वो गुस्से वाला है और कहना नहीं मानता, और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, और शादी के लिए वो नहीं बोल रहा है। पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शादी के लिए उसको बोल रहे 30 साल की उम्र हो गई उसके, लेकिन शादी के लिए मना ही कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपके तीनों सवालात हमारे पास पहुँच गए हैं। सादिया साहिबा, आप फरमाइए, आप क्या जानना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे ख्वाब में सांप, बंदर और कब्रें बहुत दिखती हैं, और मैं डर जाती हूँ कभी कभार। तो हाँ, सांप के अलावा क्या दिखता है? बंदर और कब्रें बहुत दिखाई देती हैं। बंदर और कब्रें नजर आती हैं और आप डर भी जाती हैं। मौलाना साहब, इस ख्वाब की क्या ताबीर है? इसमें कोई शक नहीं है कि आपके ऊपर कुछ ऊपरी असरात हैं। आपको चाहिए कि सूरह बकरा आप अगर खुद पढ़ सकती हैं तो बहुत अच्छा है, वरना घर में कोई भी आदमी सूरह बकरा पढ़े, हफ्ते में 3 दिन लगातार पढ़ें, फिर उसके बाद रोक दें, फिर अगले हफ्ते पढ़ें। इस तरह 1 महीने तक ये मामूल कर लीजिए, और आयतुल कुर्सी पढ़ के सोने का मामूल बना लीजिए। पाबंदी से पाक बिस्तर पर बावजू सोया कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ नहीं होंगी। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। रेहान साहब का काफ़ी देर से हमारे पास एक सवाल मुंतज़िर है जवाब का। और साहब, उनकी अहलिया की कमर में दर्द रहता है। देखिए, कमर में दर्द, ये बता रहे हैं कि सब चीज़ें पढ़ने की जो थी वो भी पढ़ ली है, दवा दारू भी कर ली है। इसका मतलब ये है, एक चीज़ ये होती है ख़वातीन के साथ, सफ़ेद पानी की शिकायत होती है जी, और उसमें जो है कमर में दर्द जो है उसकी बुनियादी चीज़ है। उसके लिए देख लीजिए, किसी हकीम डॉक्टर को दिखा लीजिए। और एक कुरान मजीद की एक दुआ है छोटी सी, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये सूरह कमर है, उसके अंदर ये आयत है। ये सुबह शाम 41 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करके वो पिया करें, इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। आइए शबाना साहिबा से बात करें, हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं शबाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। मेरे ना, अगर कोई इंसान कच्चे कामों का है और किसी बाहर वालों की बातों में आकर के अपने घर में लड़ाई झगड़े करता है, अपने परिवार की यकीन नहीं रखता,
तो उसके लिए ऐसी कौन सी दुआ है कि वो अपने परिवार पर यकीन रखें। दूसरा ये कि मेरे हाथ में खैर बरकत नहीं है, मेरे पैसे मैं कर्जेदार बनती जा रही हूँ दिन से दिन, और मैं कोई गलत भी नहीं करती हूँ। और एक ये है कि मैंने अपने ख्वाब देखा था, मेरे पापा ने, मैं बहुत बीमार थी पहले, तो मेरे पापा ने मुझे जन्नत से लाके मुझे तौफिया दी थी, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने ये देखा है कि एक रॉकेट उड़ता हुआ गया आसमान में। बहन, आपके सारे सवालात हम तक पहुंच गए हैं। मौलाना साहब, पहले इनके सवाल पर बात करते हैं। देखिए, जन्नत से जो चीज़ भी ला के दी गई है इंशाअल्लाह ताला उसमें खैर बरकत है। दूसरे ये कि खर्चे के मामले में, ये बात अब से पहले भी हम कई बहनों को बता चुके हैं कि खर्च जो है बहुत बड़ी आमदनी है, छोटी आमदनी से ताल्लुक़ नहीं है घर के सुकून से चलने का। इससे ताल्लुक़ है कि आप अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हैं। जितनी चादर है उतने पाँव फैलाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो परेशानी नहीं होगी, खसारे में नहीं रहेंगे। हाँ, एक आदमी लाख रुपए महीना कमाता है वो भी परेशान रह सकता है, एक आदमी 20,000 रुपए महीना कमाता है, चैन से गुजारता है, वो अपनी चादर देख के पाँव फैलाएगा तो उसमें परेशानी नहीं होगी। ये एक बुनियादी चीज़ है, इसमें कोई दुआ वगैरह की कोई बात नहीं, एक तदबीर की बात है। बेशक बेशक। और बहुत सारे फुक़हा ने, इमाम अल्लामा हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब ने और दूसरे लोगों ने तदबीरुल मंजिल के नाम से मुस्तकिल बहस की है, इमाम गजाली ने और कई उलमा ने, कि घर का किस तरह से सेटअप बनाया जाए, घर को चलाया किस तरह जाए, उसमें घर के चलाने का सलीका चाहिए। बेशक बेशक, ये बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ ये भी है कि आप दुआ भी करें, अल्लाह ताला से खैर बरकत की दुआ करें, हर काम बिस्मिल्लाह करके करें, राय खुदा में खर्च भी करें। थोड़ी आमदनी वाला भी खूब खर्च भी कर लेता है, सारे काम भी ठीक से चला लेता है और परेशान नहीं होता। कनात पसंदी भी होनी चाहिए। मौलाना साहब, हसीना खान साहिबा का सवाल है। बेटा माशाल्लाह उनका 23 बरस का है, मुजाहिद उसका नाम है, नाम के मानी भी जानने चाहे हैं। गुस्सा करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, शादी से इनकार करते हैं। देखिए, 23 बरस का या 24 बरस का बच्चा जब हो जाए तो उसके अपने भी रुझानात होते हैं, अपनी चाहतें होती हैं, इसका भी ज़रा पता लगाने की कोशिश कीजिए। उनके दोस्तों से, उनके ताल्लुक़ वालों से, माँ बाप से बच्चा उतना खुलता नहीं है जितना दोस्त अहबाब से खुलता है। किसी दोस्त के ज़रिए पता लगाने की कोशिश कीजिए कि वो किस लिए इनकार कर रहा है। और दूसरी शुरू की क्या बात थी? मुजाहिद के मानी भी, मुजाहिद के माना होता है जद्दोजहद करने वाला, संघर्ष करने वाला, कोशिश करने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए।